میرے نبی کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان اصل اختلاف تو یہی تھا. میرے پاس اب وقت نہیں ہے، ورنہ خدا گواہ ہے مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے بھی قائل تھے، مشرکین مکہ اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے. مشرکین مکہ کہتے تھے خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، محیی اللہ ہے، ممیت اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا. یہ ساری باتیں مشرکین مکہ مانتے تھے. وہ صرف ایک بات نہیں مانتے تھے، میرے آقا کہتے تھے اللہ ہی الہ ہے. کیا وہ کہتے نہیں اللہ بھی اور ہمارے معبود بھی. وہ کہتے تھے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے نیچے محکمے ہوتے ہیں، یہ صحت کا وزیر ہے، یہ بلدیات کا وزیر ہے، یہ ریلوے کا وزیر ہے، یہ قانون کا وزیر. الہ اعظم تو وہی ہے، لیکن نیچے اللہ نے کچھ محکمے تقسیم بے گردے چ پتھری ہو جائے تے لیلا ٹاؤن والے کول اے محکمہ اللہ انہوں نے دیتا ہوا تے جوڑا چ ہوا ہو جائے تو شاہ جیونے یہ محکمہ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے. اولاد نہ ہوئے تے سلطان باؤ یہ محکمہ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے. الہ اعظم اللہ ہی ہے، لیکن اس کے نیچے نیچے چھوٹے چھوٹے الہ. اور میرے نبی کہتے تھے لا الہ، کرو پڑھو تو یہ لا الہ. صرف یہ منوانا تھا کہ اللہ الہ ہے، صرف یہ منوانا ہوتا تو پھر کلمہ اس طرح ہوتا اللہ الہ، اللہ الہ ہے. فرمایا میں نے صرف یہ نہیں منوانا کہ میں الہ ہوں، نہ جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو نا اس میں پلیدی لگی ہوئی ہو نا تو پہلے عورتیں اس کو مانجتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، چمکاتی ہیں، پھر دودھ ڈالا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا میں تیرے دل میں توحید والا شربت ڈالنا چاہتا ہوں، پہلے ذرا مانجا لا. مانجا کس سے لگے گا؟ لا الہ. اس پوری کائنات میں کوئی بھی الہ، نہ کوئی نوری، نہ ناری، نہ خاکی، نہ ازلی، نہ عبدی، نہ فرشتہ، نہ جن، نہ نبی، نہ ولی، نہ کوئی پیر، نہ فقیر، نہ زندہ، نہ مردہ، نہ شجر، نہ حجر، نہ قبر، کوئی بھی الہ نہیں الا اللہ. یہ میرے نبی منوانا چاہتے تھے. مشرکین مکہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو. اس نقطے پر اختلاف ہوا تھا میرے نبی کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان، اس نقطے پر اختلاف تھا. آپ قرآن اٹھا لیں، وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اس مدعی نبوت نے بہت سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کہتا ہے ساری کائنات کا الہ ایک ہے، ساری کائنات کا مشکل کشا ایک ہے. عام طور پہ اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ یہ سمجھتے ہیں الہ کا معنی معبود ہوتا ہے نا. الہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی کیا کی جائے؟ شاباش. جس کی کیا کی جائے؟ جس کی عبادت کی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ معبود. معبود جس کی عبادت کی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ معبود. اور معبود کس کا ترجمہ ہے؟ الہ کا. الہ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ نہیں کوئی معبود. اور معبود کون ہے؟ جس کی کیا کی جائے؟ عبادت. لوگ سمجھتے ہیں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے. وہ کہتے ہیں ہم کوئی نبیوں ولیوں کی زکوٰۃ دیتی ہیں، ہم کوئی ان کے روزے رکھتی ہیں، ہم کوئی ان کی نماز پڑھتی ہیں، ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، غلط فہمی. قرآن پڑھیے گا، قرآن آپ کو بتائے گا
میرے نبی کے ارشادات پڑھیے گا، میرے نبی کے ارشادات آپ کو بتائیں گے غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں اس نظریے سے کسی کو پکارنا کہ میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر کسی وسائل اسباب کے وہ میری پکار کو سنتا ہے، یہ پکارنا عبادت ہے۔ یہ پکارنا کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میری مجال، میں کون ہوتا ہوں شریعت میں کوئی حکم لگانے والا؟ یہ آمنہ کا لال کہہ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکار کیا ہے؟ پکار عبادت ہے۔ جس کو پکارا جائے وہ معبود ہوتا ہے، جس کو پکارا جائے وہ الہ ہوتا ہے۔ جو اب بھی سمجھ نہیں آیا لوگوں کو تو میں قرآن سے ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ میں وہ سارا واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہیں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، 3 اندھیروں میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے 3 اندھیروں میں میرے نبی نے پکارا، 3 اندھیروں میں میرے نبی نے پکارا۔ کیا کہا؟ مولا مچھلی کے پیٹ میں سے میری پکارے تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں، مولا اس پھاٹک کو کھولنے والا کوئی نہیں، اس مشکل کو حل کرنے والا کوئی نہیں، اس مصیبت کو ہٹانے والا کوئی نہیں، مولا میرے دکھ کو دور کرنے والا کوئی بات حضرت یونس نے کی رب سے؟ یہ باتیں جو میں نے بیان کی ہیں ان میں سے کوئی بات کی انہوں نے؟ مولا تیرے سوا پکار سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا مدد کرنے والا کوئی نہیں، تیرے سوا حاجت پوری کرنے والا کوئی نہیں، تیرے سوا میرے دکھ کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ کوئی بات بھی حضرت یونس نے نہیں کی، نہیں کی، نہیں کی، ساریاں گلاں دیاں، اکو گل کیتی لا الہ الا۔ حالے بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بے الہ کا کیا معنی ہوتا ہے۔ حضرت یونس کہتے ہیں مولا تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ مچھلی کے پیٹ میں سے میری پکارے سننے والا ہے تو صرف تو ہے، مصیبت کو دور کرنے والا ہے تو صرف تو ہے۔ تو پکار عبادت ہے، کس نے کہا؟ نبی پاک نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، قرآن نے کہا۔